چودھری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اوورسیز کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، بہت وائرل ہوئی ویڈیو، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب، آپ تشریف لائے. اصل میں نے جو آواز اٹھائی اس مسخرے کے لیے، یہ انتہائی مسخرہ قسم کا انسان ہے اور بڑا اسٹوپڈ قسم کا بندہ ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے. میں پھر یہی کہوں گا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، پورے یورپ میں، پورے اوورسیز پاکستانی میں کتنے کتنے نیک لوگ شامل ہیں. سادات شامل ہیں، پیران نظام شامل ہیں، اولیاء اکرام شامل ہیں. اللہ کے بندے کو خدا کا خوف کر، کوئی شرم کھا، کوئی یا کر، کوئی غیرت ہی کو نہیں تیرے اندر. یہ کوئی نفرت پھیلانے والی بات ہے کہ اسی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا وہ پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہم اوورسیز پاکستانی ایک سٹیج پہ ہیں. وہ کسی بھی پارٹی سے، چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اور پارٹی سے ان کا تعلق ہے، میرا کسی اور پارٹی سے تعلق ہے، لیکن ہم اوورسیز پاکستانی جس وقت آتا ہے تو ایک سٹیج پہ ہوتا ہے. انہوں نے تفرقے بازی بنوا دی ہمارے لیے. صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ملک صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو آپ ہمیں ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں، اپنے خیالات لوگوں تک پہنچا سکیں. تو آج کا یہ جو موضوع ہے، میں سچی بات ہے شفقت ریاض گوندل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری اوورسیز کمیونٹی کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں وہ میری لائکنگ کسی لیڈر کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت اوورسیز ہم اپنی ایک پارٹی، اپنی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی دلدل میں ہیں، ہم سب کے ایک جیسے مسائل ہیں، ہمارے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے وہاں کے، چاہے جس پارٹی کا بھی کوئی ہو. جب بھی وہ پاور میں آتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی آج دن تک مجھے کسی بھی یعنی گورنمنٹ نے اوورسیز کے لوگوں کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں دیا. تو یعنی انہوں نے ماشاءاللہ اچھی نمائندگی کی ہے. تو وہ جس بے شرم بندے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس نے پہلے بھی ایک دفعہ بکواس کیا تھا کشمیریوں کے متعلق. تو میں نے کسی سے نمبر دے کر اس کو میں نے فون کیا تھا اور میں نے کہا تھا آپ فیاض الحسن صاحب بول رہے ہیں؟ کہتا جی. تو میں نے کہا یار معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کے پڑوس میں کوئی کشمیری تو نہیں بستا تھا؟ ذرا اگر اماں زندہ ہے تو ان سے پوچھ لیں گے تیرا اصلی ابو کون ہے. میں یعنی شاید یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بغیرت انسان ہے، ہم وہ زبان نہ ہی بول سکے، لیکن یہ ایک گارنٹی ہوگی اس کی باتوں سے. یہ پہلی دفعہ نہیں اس نے ایسی کوئی گھٹیا سٹیٹمنٹ دی. ویسے ایسے آدمی کے لیے آپ کو انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے. جو جس دن یہ پکڑا گیا تھا، 1 گھنٹہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ عمران میرا باپ ہے، عمران کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. 1 گھنٹے کے بعد جب اس کا وہ سافٹ ویئر چینج ہوا تو آگے اس دن کا یہ بکواس کر رہا ہے. تو ایسا یعنی ایک گارنٹی ہوگی ہے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، اس کا ایک باپ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، سچی ایمانداری کی بات ہے کہ اوورسیز کے یہاں پہ بسنے والے بے شمار لوگ ہیں. جیسے گوندل صاحب نے کہا کہ ہر طبقہ کے لوگ موجود ہیں، ہر برادری کے لوگ موجود ہیں، ہر علاقے کے لوگ موجود ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے یہاں پہ بڑے بڑے نامور صحافی بھی ہوئے ہیں، نامور علماء دین ہیں، پیران حضرات ہیں. تو اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا. ایک زبان نہیں. میں اس سے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہو، میڈیا والے اتنا ویلا برپا کر دیتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پارٹیوں کے بعد جب بات ہوتی ہے کہ فلاں پی ٹی آئی والا تو فلاں والا تسلیم کر لیا. لیکن یہ بات اتنا بڑا یعنی ایشو ہے اوورسیز کے لوگوں کے لیے کہ ایک خنزیر اور بے غیرت قسم کا بندہ، جو بھونکا قسم کا کتا قسم کا بندہ ہے، وہ اتنی گھٹیا بات کر رہا ہے. اور اس وقت تک ہماری کسی میڈیا کو یہ جرت نہیں ہوئی، یا کسی میڈیا کو اللہ نے یہ ہمت نہیں دی سوائے آپ کے کہ وہ سامنے آ کر یہ کہے یار یہ معافی مانگے. دوسری پوری اوورسیز کے لوگوں کی بے عزتی کی ہے. اور پھر مجھے ایک بات اور بھی آپ کے ساتھ سے میں گلہ کرتا ہوں کہ ہماری جو میڈیا ہے، جو اس کو ٹی وی پہ بٹھا کے اس سے باتیں کرواتے ہیں، یار آپ تھوڑے سے اپنے وہ بڑھانے کے لیے، ریٹ بتانے کے لیے آپ اس سے ایسے خنزیروں کو کیوں بٹھاتے ہو؟ ہم پہلے بہت بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے پرابلمز ہیں، ہم یعنی برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، پارٹیوں میں بدلے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور اللہ کے بندے ایسے خبیث انسان، لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو پوری قوم کو یکجا کرے. یہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ یہ کون سا یعنی کس قسم کا یہ بے غیرت انسان ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا. اور صرف یہ نہیں، میں آپ کو ایک اور بات دیتا ہوں، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا خنزیر، ایسا منسٹر
وہ اس اندر پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر اوورسیز کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی بکواس کرتا رہتا ہے. کبھی کہتے ہیں ان کی چھین لو جناب, ان کی شناخت چھین لو. یار کیوں بھائی, ہم پیدا ہوئے پاکستان, ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے اس وقت 16-18 MP ہیں, وہی ہمارے جو بزرگ یہاں پر آئے تھے جنہوں نے آ کے بھٹوں میں کام کیا, ملوں میں کام کیا, انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا, تو نام پاکستان کا روشن ہو رہا ہے نا. بے شک. تو یار ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ پارلیمنٹ جا کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں سارے بس وہ ایک ہی جماعت کے ہیں لوگ. نوٹس نہیں نہ لیتے, جس طرح آپ نے نوٹس لیا نا, میرے خیال میں آئندہ سے یہ ملک صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف والتم اسٹور لندن کے لیے نہیں ہوں, میں پوری تھرو ورلڈ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس نے پاگل نے یہ کہا ہے, سب کو, اور یہ سب کو اس طرح اس نے بات کی ہے. اور میں کہوں گا یہ جو ویڈیو آپ بناتے ہیں یا جو آپ یہ کام کر رہے ہیں اس وقت, میرا بھی خاص کر ان کا بھی, اس کو وائرل ہونا چاہیے. کم از کم اوورسیز پاکستانی اس کو وائرل تو کریں اور اس تک یہ بات پہنچنی چاہیے. لاسٹ تھنگ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان آرمی ہماری ہے, پاکستان کی جنسیز ہماری ہیں, ہم پاکستان کے گورنمنٹ ہماری ہے, جوڈیشلی ہماری ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. آلویز میرا یہی پیغام ہوتا ہے کہ اداروں کی عزت کی جائے. اور یہاں پہ یہ چند ایک اس طرح کے گندے انڈے جو ہے نا, ان کو پتا آپ کو, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈلٹی ایگز, یہ وہ ڈلٹی ایگ ہے جو ہر پارٹی میں جا گھستے ہیں اور اپنا وقت ہمارے لوگوں کے لیے ضائع کرتے ہیں. ملک صاحب ہم ایز اے کشمیری, آپ کو پتا ہمارے بزرگ سید دنیا سے رخصت ہو گئے, 9 لاکھ فوج کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے نعرہ کیا گیا تھا, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, فوج ہماری ہے. ہم تو اپنے وطن پہ فخر کرتے ہیں, اپنے وطن کے لیے ہر جگہ انشاءاللہ جو ہے نا اپنی آواز بلند کریں گے. آپ کو پتا ہے پلوامہ میں جب واقعہ ہوا تھا تو میں ویسے ہی گیا تھا, 700-800 تھے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جذبہ ہے, ہمارے اندر خون ہے, آزادی خون ہے. پاکستان سے ہم محبت کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف ہم کبھی بھی نہیں انشاءاللہ جائیں گے, نہ جانے دیں گے کسی کو. جو پاکستان کی توہین کرے گا ہم انشاءاللہ اگر ہاتھ پہنچا تو ہم اس کی گردن اڑائیں گے. لیکن یہ بے غیرت انسان جب تک یہ سامنے آگے معافی نہ مانگے اوورسیز کے لوگوں نے جو بکواس کیا ہے, تو میرا خیال ہے پوری اوورسیز کی کمیونٹی کو بھول جائیں آپ کس پارٹی سے ہیں, کیونکہ اس نے توہین کیا سب کی, تو معافی مانگے. تو یہ مطالبہ جناب آپ دیکھ لیں کہ مشیر صدر آزاد کشمیر چودھری دلپذیر صاحب نے دیا, گوندل صاحب نے دیا, اور میں یہ اپنے تمام میڈیا کے بھائیوں کو بھی بولوں گا کہ غیرت دکھائیے آپ بھی, اور جتنے علماء کرام ہیں, سادات ہیں, وہ بھی آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے, بلکہ کل جمعہ کا دن ہے, میں یہ کہوں گا تمام مساجد کمیٹیوں کو کہ ان کو جو ہے وہ کنڈیم کریں اور اپنا جو ہے وہ بھرپور احتجاج کریں. اگر اس موقع پر آپ ان کا منہ بند نہیں کریں گے تو یہ منہ مزید کھلتا جائے گا. تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیون ہے تو ملن ہے.